بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں اور ویریکوسیل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے طویل عرصے سے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا اور اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ مختلف امراض کے بارے میں چلتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا محرک ایک مریض کا سوال ہے جس نے ویریکوسیل کے بارے میں بہت سرچ کیا، بہت پڑھا، بہت سی ویڈیوز دیکھی اور پھر اس نے وہ کویشچن ہم سے کیا۔ تو اس کویشچن نے مجھے یہ مجبور کیا یہ ویڈیو بنانے پہ کہ میں اس ویڈیو کو موضوع اس سوال کو بناؤں۔ اب ان کا سوال بڑا سادہ سا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ویریکوسیل کا مرض اگر صرف ایک طرف ہوتا ہے، یعنی بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، تو یہ دوسری گولی کی کارکردگی کو کیسے متاثر کرتا ہے، جبکہ ویریکوسیل کے اثرات تو صرف لیفٹ گولی پہ ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا ان کا ویلڈ کویشچن تھا۔ اس سلسلے میں میں نے یہ سوچا کہ میں اس بارے میں اپنا اظہار خیال کروں اور جو اپنی معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کروں۔ ویریکوسیل آپ لوگ جانتے ہیں، یہ گولیوں کا ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر گولیوں کے ارد گرد خون کی نالیاں، جن کو وریدیں کہتے ہیں، وینز کہتے ہیں، یہ پھول جاتی ہیں۔ اس میں ویلو ہوتے ہیں، وہ ویلو خراب ہو جاتے ہیں اور وینز پھول جاتی ہیں، اور یہ دباؤ اور درجہ حرارت اس گولی میں جس میں یہ مرض ہے اس میں بڑھا دیتی ہیں۔ گولیوں میں جس میں یہ ویریکوسیل ہوتی ہے اس میں خون کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے اور گندا خون ریفلکس کرتا ہے، واپس آتا ہے، جس کی وجہ سے گولی کی صحت متاثر ہوتی ہے، اور گولی کی صحت کے متاثر ہونے کے نتیجے میں جراثیم کی پروڈکشن اور ان کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو پچھلی ویڈیوز میں تفصیلاً آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ مریض نے مجھ سے کہا کہ یہ اگر کسی مرض کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے ایک گولی کا آپریشن ہو اور گولی نکل جائے، تو دوسری گولی جو ایک بچتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو اس سے جراثیم کی پروڈکشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور اس سے اس بندے کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک سائیڈ کی ویریکوسیل جو کہ صرف ایک گولی کو ہی متاثر کر رہی ہے، تو دوسری گولی تو ٹھیک ہے، اس کو تو جراثیم ٹھیک پیدا کرنے چاہیے۔ تو یہ بہت ہی ویلڈ کویشچن تھا کہ بھئی ایک سائیڈ پہ مرض ہے، دوسری سائیڈ پہ نہیں ہے، تو کم از کم ایک گولی کو تو ٹھیک جراثیم پیدا کرنے چاہیے۔ تو اس کے سوال کے لیے میں آپ کو چند تصویریں دکھاؤں گا۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو جواب ہے، وہ آپ کو ان تصویروں کی مدد سے آپ کو صحیح پتہ لگے گا۔ اب ویریکوسیل دونوں طرف ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ویریکوسیل بائیں طرف ہوتی ہے۔ 80 سے 90% لوگوں میں ویریکوسیل صرف بائیں طرف ہوتی ہے۔ تو یہ ویریکوسیل، ایک سائیڈ کی ویریکوسیل ہی دوسری گولی پہ اثر ڈال کے جراثیم کو کیسے خراب کرتی ہے، اس کو میں آپ ان تصویروں سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلی تصویر میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بائیں سائیڈ کی جو لیفٹ سائیڈ کی گولی ہے، جس کے اندر وینز تھوڑی پھولی ہوئی ہیں، سوجی ہوئی ہیں۔ اس تصویر میں نظر آنے والی لیفٹ سائیڈ کی گولی کے اندر ویریکوسیل کا مرض موجود ہے، جبکہ دائیں سائیڈ کی جو گولی ہے، وہ دائیں سائیڈ کی گولی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اندر وینز بھی اپنے نارمل ڈائیمیٹر پہ ہیں، اپنے نارمل ایریا کے اوپر ہیں، سوجی بھی نہیں ہے، پھولی بھی نہیں۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو اس تصویر میں آپ کو دونوں گولیوں کے درمیان کچھ وینز نظر آ رہی ہیں، کچھ کمیونیکیشن نظر آ رہی ہے، کچھ ملانے والی چینلز نظر آ رہے ہیں۔ ان کو انٹرٹیسٹیکولر وینز کہتے ہیں۔ یہ انٹرٹیسٹیکولر وینز ایک گولی کا خون اور اس کی بیماری کے اثرات کو دوسری سائیڈ پہ منتقل کرتی ہے۔ اب آپ یہ اگلی ایک دفعہ دیکھیں، جو اگلی تصویر ہے، اس میں آپ کو یہ کلیئر نظر آئے گا کہ لیفٹ سائیڈ کی بیمار گولی، جس میں ویریکوسیل کے اثرات ہیں، گندا خون ہے، کم آکسیجن والا خون ہے، وہ ایک گولی سے دوسری گولی کی طرف جائے گا، اور یہ تقریباً ہر ویریکوسیل کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے مضر اثرات، وہ سارے پرابلمز جو بائیں گولی فیس کر رہی ہے، اس کے اثرات اور اس کے گندے خون کا فلو نہ صرف بائیں میں ہے بلکہ ان انٹرٹیسٹیکولر وینز کی وجہ سے دائیں طرف بھی جا رہا ہے۔ اب چونکہ
بیماری بنیادی طور پہ صرف بائیں طرف کی ہے، لیکن دائیں طرف کی گولی پہ اس کے مضر اثرات ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں، اور وہ گندا خون اس کی دائیں طرف کی گولی کی کارکردگی کو بھی متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان میں جراثیم کی پروڈکشن کا پہ وہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو بیمار گولی پہ ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں گولیاں ہر انسان میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور ان کنیکشن میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ان کنیکشن کی جو مین چیز ہے اس کو انٹرٹیسٹیکولر وینز کہتے ہیں۔ یہ انٹرٹیسٹیکولر وینز جو ہیں یہ دونوں بلڈ کو آپس میں مکس کرتی ہیں، تو ایک گولی کے مرض کے اثرات دوسری گولی پہ جاتے ہیں، اسی وجہ سے دونوں گولیوں کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس اس سوال کی طرف جو اس بہت ہی لرنرڈ اور پڑھے لکھے مریض نے پوچھا کہ بھائی ایک گولی کے مرض کا اثر دوسری گولی پہ کیسے ہوتا ہے، جراثیم کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ تو اس کی ذمہ دار یہ انٹرٹیسٹیکولر وینز ہیں۔ ان انٹرٹیسٹیکولر وینز کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ان کو آپ باندھیں گے نہیں، ان سے بلڈ کا فلو روکیں گے نہیں، تو ایک گولی کا جو ایک مرض ہے اس کے اثرات کو دوسری طرف ٹرانسمٹ ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ عام جو سرجریز کی جاتی ہیں، عام جو آپریشنز کیے جاتے ہیں جس میں ہائی لیگیشن ہے، جس میں ایمبولائزیشن ہے، جو کہ آج کل کافی مشہور زمانہ ہے، لوگ بہت سارے اس کو کرنے کا اور اس کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس ایمبولائزیشن کے اندر یہ وینز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، ان وینز کا علاج نہیں کیا جاتا، ان کو باندھا نہیں جاتا۔ اس وجہ سے ویریکوسیل کی پرسسٹنس رہتی ہے، یعنی ویریکوسیل کا مرض کسی بھی آپریشن میں آپ کریں تو وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو اس مائکرو سرجیکل ٹیکنیک سے ہم ایسی اپروچ یوز کرتے ہیں جن سے ان انٹرٹیسٹیکولر وینز کو آپس میں باندھا جا سکتا ہے، آپس میں جو جڑی ہوئی ہیں ان کو باندھا جا سکتا ہے، ان کو بند کیا جا سکتا ہے، تاکہ بائیں گولی پہ اثر بھی کم ہو جائے مائکرو سرجری کی وجہ سے، اور دائیں گولی پہ جو اس کے اثرات جا رہے ہیں ان وینز کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو آئی ہوپ کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس سوال کا جواب تفصیلی مل گیا ہوگا۔ تو مائکرو سرجیکل ٹیکنیک کے ذریعے ہم، کیونکہ میکسیمم کیسز ہمارے پاس لیفٹ سائڈ ویریکوسیل کے آتے ہیں، تو مائکرو سرجری کی جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں کہ آپریشن کے نتیجے میں جراثیم کی بہتری کی صورت میں ہمیں بہترین نتائج ملتے ہیں اور پریگننسی ہونے کا امکان مزید سے مزید بڑھ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام۔